انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعا اور رزق کے دروازے کبھی بند نہیں کر سکتا۔ جب تمہیں اگلی نماز کا انتظار ہو تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری پہلی نماز قبول کر لی۔ مجھے روز یہ الفاظ ہمت دیتے ہیں کہ اے میرے بندے، گھبرا مت، میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب تقدیر پر شکوہ ہونے لگے تو یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس کے بعد شیطان آپ کو مایوسیوں کے اندھیرے میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھیں، وہ چاہے تو سب کر سکتا ہے۔ معاف کر کے آگے نکل جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی یا برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کی اور آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ جو فیصلے میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ اگر تمہارے رزق میں سے کسی غیر کی بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو تم خوش قسمت ہو، کیونکہ تمہارا رب تمہارا رزق پاک کر رہا ہے۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے، اس میں داخل ہوتے وقت سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ رب اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تب ہی اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ لوگ نہ سہی لیکن اللہ تعالیٰ تو ساتھ دینے والا ہے۔ کوشش کریں کہ زندگی کا ہر لمحہ ہر کسی کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی، اچھی یادیں ہمیشہ ساتھ رہتی ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں مشکلات اور امتحان ہوتے ہیں، وہیں پر اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ اللہ تک جانے کے دو مضبوط ترین راستے، نماز اور قرآن۔ نماز میں ہم اللہ سے بات کرتے ہیں اور قرآن میں اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔